الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند شعبہ اسلامی معاشرہ، مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب اور علماء کرام محترم حضرات، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ علماء کا ایک بڑا پروگرام مرکز جماعت میں ہو رہا ہے اور ہم سب کو بھی اس سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ علماء کی مجلس ہے جو دین سے واقف ہیں، تو بظاہر تو اظہار خیال کرنا ذرا جسارت کی بات ہے، لیکن جب حکم دیا جائے تو اس کا جواز کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اسلام کے تصور جہاد کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جیسا کہ محترم مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب نے فرمایا، یہ لفظ ان لفظوں میں سے ہے جس کے غلط معنی دنیا میں پیش کیے گئے ہیں، مگر یہ صرف ایک تنہا لفظ نہیں ہے، ایک تنہا مثال نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بہت سارے پہلو ہیں جن کے بارے میں غلط باتیں دنیا میں پھیلائی گئی ہیں۔ تو جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے رہے ظاہر ہے وہ قصوروار ہیں، لیکن ہم لوگ یعنی مسلمان جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ دین پر خود عمل کریں اور دنیا کو دین سے واقف کرائیں، تو ہم نے اس سلسلے میں جو کوتاہی برتی ہے اس کا کوئی جواز بہرحال نہیں ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے صورتحال یہ ہے کہ موقع اب بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ موقع ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جس تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ماحول ایسا ہے کہ آپ کو بات کہنے کی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے ذرائع پیدا کر دیے ہیں جن سے آپ حق بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ دین کی تعلیمات کو پہلے خود سمجھیں اور پھر دنیا تک پہنچائیں ہر پہلو کے ساتھ۔ اور دین کی تعلیمات میں جو معقولیت ہے، جو بلندی ہے، جو عظمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں خود ہو، پھر انسانوں کو وہ بات ہم بتا سکیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے، جو بنیادی کام ہے۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنے کے، اور اس میں یہ پہلو شامل ہے کہ کوشش رکاوٹوں کے مقابلے میں کرنی ہے۔ کوشش کا جب خیال آتا ہے آدمی کے ذہن میں تو مقصد پیش نظر ہوتا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ مقصد ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور عام طور پر دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مقصد آپ کا ہو، مقصد حاصل کرنے میں دقتیں، دشواریاں، رکاوٹیں، مشکلات پیش آئیں گی، تو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو جہاد کے معنی یہ ہوئے کوشش کرنا کسی مقصد کے لیے، اور اس کوشش میں رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنا۔ تو یہ تو گویا جہاد کے معنی ہوئے صرف، لیکن ہم جس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مقصد وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جسے اچھا مقصد قرار دیا ہو، کوشش ان طریقوں سے کی جائے گی جو اللہ کو پسند ہوں، جن کی اس نے اجازت دی ہو، اور ان رکاوٹوں کو قابل لحاظ ٹھہرایا جائے گا جن کو دین کے مزاج نے قابل لحاظ ٹھہرایا ہے۔ تو گویا جہاد کے ساتھ جب آپ فی سبیل اللہ لگاتے ہیں تو اس میں ایسا مقصد سامنے ہوتا ہے جس کو دین نے صحیح مقصد قرار دیا ہے۔ تو اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو تین بڑے بڑے مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی عمومی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرنی ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، لیکن اس بات کو ذرا واضح کرنے کے لیے کہ مراد ہماری کیا ہے، تو تین بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں جہاد کے۔ ایک مقصد تو مسلمانوں کا دفاع ہے، یعنی مسلمانوں پر اگر حملہ کیا جائے یا اسلامی ریاست پر حملہ کیا جائے تو دفاع کرنا، ایک مقصد تو جہاد کا یہ ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے جہاد کا وہ دنیا سے ظلم ختم کرنا ہے۔ ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر یا دوسرے انسانوں پر، بہرحال جس پر بھی ہو رہا ہو، ظلم کو ختم کرنا، انصاف قائم کرنا، یہ جہاد کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہے دین کو ظاہر کرنا، دین کی تعلیمات کو اس طرح پیش کر دینا
کہ ان کے جاننے میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے. اظہار دین جسے قرآن مجید کہتا ہے، یعنی دین بالکل ظاہر ہو جائے، اس کی کوئی حقیقت چھپی نہ رہے، کسی حقیقت پر غلط فہمی کا پردہ نہ رہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہ ہو جس کو رکاوٹ پیش آ رہی ہو دین کو سمجھنے میں، ہم نے اسے اتنا ظاہر کر دیا ہو. یہ جہاد کا تیسرا مقصد ہے. تو اب قرآن مجید کی آیتیں ان مقاصد کے سلسلے میں آپ سن سکتے ہیں، جن کی حیثیت یاد دہانی کی ہوگی، اور ان سے یہ سارے مقاصد ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب اس بات کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ عام مفہوم بیان کیا گیا، کوشش کرنا اور رکاوٹوں کو دور کرنا، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کوئی نیک مقصد آپ کے سامنے ہے اور آپ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، آپ انہیں دور کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں کوشش کے بہت سارے رخ ہوتے ہیں، جس میں ایک مرحلہ جنگ کا بھی آتا ہے، لڑائی کا بھی آتا ہے، جسے قتال کہا گیا ہے. تو قرآن مجید میں جہاد کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، قتال کی بھی ہوئی ہے. تو جہاد کی اصطلاح میں قتال شامل ہے، اور قتال تو بہرحال قتال ہے ہی، یعنی قتال تو جنگ ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے. تو چونکہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے جہاد کا وسیع مفہوم تو نہیں ہوتا، وہ تو قتال پر ہی اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کا جو اصل اعتراض ہے وہ جنگ پر ہوتا ہے. تو اس لیے ان تین مقاصد کی تشریح قرآن مجید کی روشنی میں کرنے سے پہلے ضمناً یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی قابل لحاظ مفکر ایسا نہیں ہے جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ کا قائل نہ ہو. کوئی نظریہ آپ دنیا میں ایسا نہیں پا سکتے. یہاں تک کہ گاندھی جی بھی جو عدم تشدد اہنسا کے لیے بڑے مشہور تھے، وہ بھی اس بات کو جائز رکھتے تھے کہ ہم پر حملہ کیا جائے تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور ایک مرحلہ تو گاندھی جی کی زندگی کا وہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کا ہے، جبکہ وہ انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ تھے. انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، یہ بیان دیا کہ اس وقت ہندوستانیوں کو انگریزوں کی فوجی مدد کرنی چاہیے. اور پہلے تو وہ کچھ شرط لگانا چاہتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے بلا شرط یہ کام کیا. تو بہرحال گاندھی جی کی باتوں میں کس قسم کی باتیں ہیں، کیا تضاد پایا جاتا ہے، وہ مقصد نہیں ہے پیش کرنا اس وقت. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان جیسا مفکر بھی جو اہنسا وادی اور عدم تشدد کا قائل تھا، وہ بھی بعض صورتوں میں جنگ کو جائز قرار دیتے تھے. اور باقی تو دنیا میں کوئی نظریہ نہ کوئی ایسا پایا جاتا ہے، نہ کوئی سماجی مفکر ایسا پایا جاتا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اچھے اعلیٰ مقاصد کے لیے جنگ جائز ہے. اعلیٰ مقاصد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے لوگوں کا. اور لیکن یہ بات کہ کوئی مقصد اگر فی الواقع اعلیٰ ہے، عظیم ہے، عظمت رکھتا ہے اپنے لیے اپنے اندر، اور اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو رکاوٹ دور کرنے کے لیے بدرجہ آخر جنگ بھی کی جا سکتی ہے. اس کا دنیا میں ہر شخص قائل ہے، اور عملاً تو ساری حکومتیں اس کی قائل ہیں. اور وہ کوئی اعلیٰ مقاصد کی بھی شرط نہیں لگاتی، انتہائی ادنا مقاصد کے لیے وہ جنگ کی قائل ہے اور اس پر عامل ہیں. لیکن جہاں تک اصول کی تقریر کی بات ہے، اپنی غلط حرکتوں کو جائز ثابت کرنے کی بات ہے، گفتگو بہرحال اعلیٰ مقاصد کی ہوتی ہے. تو اسلام جو اس بات کا قائل ہے کہ جو اعلیٰ ترین مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، جہاد جو فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بدرجہ آخر جنگ بھی کی جا سکتی ہے. وہ جنگ بہرحال اسلامی حدود کے اندر ہوگی، اسلامی حدود کے تابع ہوگی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا. وہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو بہرحال اب ترتیب کے مطابق سب سے پہلے تو آپ دفاع کو لیں. تو اس میں ایک بات تو وہ ہے جس کا تعلق بڑی حد تک انفرادی دفاع سے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہدایت آتی ہے جس کا تعلق اجتماعی دفاع سے ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ شورا قرآن مجید کی 42ویں سورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ شورا 25ویں پارے میں ہے، اور اس کی جو آیت جس پر آپ کو غور کرنا ہے وہ آیت نمبر 39
یعنی 39 ہے، آیت نمبر 39. تو اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اہل ایمان کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون. یہ سب صفات ہیں جن کی تشریح کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. یہ لوگ وہ ہیں جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو صیغہ تو جمع کا ہے، لیکن بہرحال اس کے دائرے میں افراد آتے ہیں، اور بلکہ افراد سب سے پہلے آتے ہیں. تو یہ موقع اس وقت کا ہے جبکہ ایک شخص پر حملہ ہو گیا ہو. ایک شخص کھڑا ہے، لوگ اسے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کا مال چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنی جان کا دفاع کرے، بال بچے بھی ہیں تو ان کا دفاع کرے، عزت کا دفاع کرے، مال کا دفاع کرے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید وہ اگر مارا جائے تو وہ شہید ہوگا. اور اگر وہ کئی لوگ ہیں، کئی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. یعنی یہ وہ صورت نہیں ہے کہ دفاع کے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ وہ صورت ہے کہ حملہ ہو چکا اور آپ کو اپنا بچاؤ کرنا ہے. تو یہ آیت مکہ میں بھی اس کی اجازت تھی کہ کسی شخص کو مارا پیٹا جا رہا ہو تو وہ اپنا دفاع کرے. کس چیز کی اجازت نہیں تھی وہ دوسری بات تھی، وہ ابھی عرض کرتا ہوں. لیکن اس چیز کی اجازت بہرحال تھی کہ کسی شخص پر حملہ کیا جائے، اسے مارا پیٹا جائے، اس کا مال چھینا جائے تو اپنا دفاع کرے. نہ صرف اجازت تھی بلکہ ترغیب تھی، کیونکہ یہ آیت تو ترغیب دیتی ہے. اس کے بعد کا معاملہ وہ ہے کہ بھئی انتقام لینا ہے، کسی شخص پہ زیادتی کی جا چکی، اب کیا ہو، اب انتقام لیں کہ نہ لیں. اس میں بعد کی آیتوں میں دونوں باتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. چاہو تو انتقام لو، اگر لو تو اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی زیادتی کی گئی تھی، بہتر ہے کہ معاف کر دو. مگر یہ بات اس وقت کے لیے نہیں کی جا رہی جب ایک شخص پر حملہ ہو رہا ہے. اس وقت معاف کرنے کا موقع ہے، اس وقت تو اس پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس وقت تو صرف ایک ہی چیز کا موقع ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کرے، اور یہ بچاؤ کرنا اس کے لیے لازم ہے. اس آیت کی روشنی میں بھی احادیث تو بہت ہی واضح ہیں. تو لیکن بعد میں انتقام لینے کے سلسلے میں دونوں صورتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے کہ معاف کر دو. کس چیز کی اجازت نہیں تھی مکہ میں؟ وہ یہ تھی کہ مکہ میں بھی بہرحال ایک شہری ریاست قائم تھی. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو بہت ہی مشہور ہمارے عالم گزرے ہیں، ان کے جو تقریریں ہیں سیرت پر آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوں گی اور دوبارہ بھی تازہ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ میں ایک شہری ریاست قائم تھی، ایک نظام حکومت تھا. تو جس چیز کی اجازت نہیں تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اپنی مسلح جد و جہد کے ذریعے سے، مسلح کوشش کے ذریعے سے نظام حکومت بدلنے کی کوشش کریں. اس کی اجازت نہیں تھی. مگر یہ سمجھنا کہ اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کسی شخص کو مارا پیٹا جا رہا ہو تو اپنا دفاع کرے، یہ غلط بات ہے. حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں مکہ میں کہ لوگوں پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا دفاع کیا. اب آپ کو سورہ نساء میں آیت نمبر 77 دیکھیں. الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہ تو مکہ کا ذکر ہو رہا ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روک کے رکھو، یعنی ہتھیاروں کے ذریعے سے نظام حکومت بدلنے کی کوشش نہ کرو مکہ کے دور میں جب تھے مسلمان، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ابھی تو اتنا ہی مطالبہ ہے بس. لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، یعنی اب ہجرت ہو گئی، اب کہہ دیا گیا کہ اب جنگ کی اجازت ہے. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. تو اب وہ لوگ ڈر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہی اچھا تھا کہ عافیت کی زندگی تھی، اب تو قتال کی اجازت ہو گئی اور ایسے موقع آئیں گے جو ضروری ہو جائے گا. تو اب وہ ڈر رہے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی ہمیں کچھ اور موقع دیتا کہ ہمیں قتال کا حکم ابھی نہ دیا جاتا. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. یعنی قتال کرو، جہاد کرو جب اس کی ضرورت پیش آ جائے. دنیا میں جو کچھ ہے بہت قلیل ہے،
دنیا کو چھوڑ کر بھاگ جانا ہی ہے، اللہ کی راہ میں موت آئے تو یہ اچھا ہے انسان کے لیے، اور وہاں تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جو کچھ اچھے کام تم کر کے آؤ گے اللہ تعالیٰ اس کی پوری جزا دے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے جو آپ کو دفاع کی اجازت دیتی ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ آیتیں موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انفرادی دفاع کی اجازت تو ہر وقت ہے، اور اگر اسلامی ریاست پر حملہ کیا جائے تو اس ریاست کو بھی اپنے دفاع کی اجازت ہے، اس کو دفاع اپنا کرنا چاہیے۔ اب دوسرا مقصد لیجیے، دوسرا یہ ہے کہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو بشرط طاقت اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کرے، مٹانے کے لیے جنگ بھی کر سکتی ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، اب طاقت آپ کے پاس ہے کہ نہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر کچھ بھی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم بولنے کی طاقت تو ہے ہی، اور سفارتی ذرائع سے کوشش کرنے کی طاقت ہے، انصاف کی بات کہنے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے جیسا کہ اس وقت تھی جب حجاج نے بھیجا تھا اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو چند مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور سندھ کی فتح اسی وجہ سے ہوئی تھی، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کو ظلم کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال، جنگی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے 75 وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ تو یہ گویا دوسرا مقصد ہے کہ جو لوگ بھی مظلوم ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ فریاد بھی کر رہے ہوں اور تمہارے پاس اتنی طاقت ہو اور تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہو، تو پھر تم کو جنگ کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا مقصد ہے ظلم کا ازالہ کرنا۔ حدود کیا ہیں اس سلسلے میں؟ ان میں سے بعض حدود کا ذکر سورہ انفال کے آخر میں ہے، لیکن مختصر بات اس سلسلے میں یہ ہے، ایک بات تو عرض کر دی گئی کہ طاقت کی شرط ہمیشہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مصلحت کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یعنی ممکن ہے کہ دو جگہ پہ ایسا ہو رہا ہو تو ہماری مصلحت کیا اس میں ہے کہ دونوں جگہ جنگ چھیڑ دیں، یا مصلحت اس میں ہے کہ کسی ایک کا مقابلہ کریں، اور وہ ایک کون سا ہو۔ تو یہ گویا یہ بات کہ ہماری طاقت کتنی ہے دیکھنا ہے، ہماری مصلحت کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دو حدیں ہیں بہت ہی اہم، وہ یہ ہے کہ ہمیں معاہدوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کی یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن حدیث سے اس کی دلائل آپ کو معلوم ہے، اور معاہدوں کی پابندی کی مثالیں خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود ہیں۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی مسلمان نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں کی ریاست کر سکتی ہے، اور شرعی حدود کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی شرعی حد کو آپ توڑ نہیں سکتے، اور شرعی حدود کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ فساد فی الارض دنیا میں نہ ہو۔ تو یہ موضوع بہرحال حدیں کیا ہیں تشریح طلب ہے، اور آپ کے لیے وہ اتنی بات کافی ہے۔ اور سورہ انفال کے آخر میں ان حدوں کا تذکرہ کچھ موجود ہے، یعنی دارالاسلام کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یہ تذکرہ کچھ سورہ انفال کے آخر میں موجود ہے جو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان حدوں کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ بہرحال تینوں طرح کے مقاصد کے لیے ہے، یعنی دفاع کے لیے بھی، اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور اظہار دین کے لیے بھی۔ اب جناب اظہار دین کا معاملہ لیجئے ذرا، تو اس میں ایک بات تو وہ ہے جو سارے انبیاء کرام کے سلسلے میں قرآن مجید میں کہی گئی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، 213۔ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی ابتدا میں تو سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ
लोगों ने ज़्यादती करने के लिए आपस में अलग अलग दीन बना लिए, शिरक शुरू कर दिया। फ़बअसल्लाहु नबीयीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, तब अल्लाह ताला ने दोबारा दीन हक़ को वाज़ेह करने के लिए अंबिया किराम भेजे जो बशारत देते थे और तंबीह करते थे। वअंज़ला माहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन्नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह, यानी इंसानों में चूँकि इख्तलाफ पैदा हो चुका था इसलिए अल्लाह ताला ने नबी भी भेजे, किताब बरहक़ भी नाज़िल की ताकि उन इख्तलाफात का फ़ैसला कर दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इख्तलाफ इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों का हक़ मालूम ही ना हो, और मालूम होने के बाद भी हो सकता है, मगर दोनों तरह के इख्तलाफात की नौइयत मुख्तलिफ है। यानी अगर लोगों का हक़ मालूम ना हो तो एक हद तक वो माज़ूर हैं, और इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर इत्माम हुज्जत के लिए नबी भेजे। उसके बाद भी इख्तलाफ हो सकता है, मगर उस सूरत में वो माज़ूर करार नहीं पाएंगे, बल्कि वो सज़ा के मुस्तहिक़ करार पाएंगे। अब इख्तलाफ हुआ क्यों था वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया है। वमख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, यानी शुरू में ही उनको रोशन हिदायत दे दी गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए नए नए दीन बनाए। अल्लाह ताला का दीन ऐसा है जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसानों का खुदा बनने का कोई मौका नहीं है, लेकिन इंसान की तबीयत में ये बात है वो दूसरे इंसानों पर हुकूमत करना चाहता है, पैसे के ज़रिए से, मज़हब के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से। ये दुनिया में बड़े बड़े ज़राए हैं जिसमें मज़हब सबसे बड़ा ज़रिया है, गलत मज़हब जो लोगों के जिस्म के साथ उनके जहन पर भी हुकूमत करता है। तो ये वो फसाद है, दूसरे इंसानों से बड़ा बनने की ख्वाहिश, जिसके लिए नए नए दीन बनाए गए, और अल्लाह का दीन इस फसाद को मिटाने के लिए आया है। तो बहरहाल ये बता दिया गया कि इख्तलाफ क्यों हुआ था। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमुख्तलिफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अब मामला ये है कि अगर आप हक़ बात पेश कर दें तो जो समझदार लोग हैं और जिनकी फितरत भी ठीक है वो तो बात समझ लेते हैं, लेकिन जो समझदार लोग नहीं हैं या तवज्जो नहीं करते, अवाम की बड़ी तादाद ऐसी है जो किसी संजीदा बात पर तवज्जो नहीं करती, तो वो उस वक्त तक नहीं समझ पाते जब तक कि हक़ अमलन गालिब ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने जो तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया है उसमें साफ़ तौर पर इज़हार दीन का तज़किरा किया है कुरान मजीद में 3 जगहों पर। उसमें से एक आयत सूरह सफ़ की है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है हिदायत के साथ, दीन हक़ के साथ, ताकि ज़ाहिर कर दे इस हक़ को या हिदायत को सारे दीन पर, पूरे के पूरे दीन पर, चाहे मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। तो सूरह तौबा में भी है आयत, सूरह फतह में भी है, अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ। और हमारे जो मोतबर मुफस्सिरीन हैं वो ये बताते हैं कि इज़हार दीन से मुराद इस्तदलाल से साबित करना भी है, दीन को ज़ाहिर करना, और इक़्तिदार और हुकूमत से भी है। मौलाना थानवी फरमाते हैं अपनी तफसीर में, इस्तदलाल से तो हमेशा, और इक़्तिदार और हुकूमत से अहले ईमान की सालिहियत और कोशिश के साथ मशरूत है इज़हार दीन। लेकिन ये नहीं फरमाते बहरहाल जो आजकल बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये काम इज़हार दीन का सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना था और मुसलमानों को इस सिलसिले में कुछ नहीं करना है। ये इंतहाई गलत बात है जो कही जा रही है और बड़े बड़े मुक़द्दस लोगों की तरफ से कही जा रही है। सूरह सफ़ को का ज़रा मुताला करें। सूरह सफ़ शुरू यहाँ से होती है कि तुम दावे करते हो और जब जंग का मौका आता है तो जंग नहीं करते, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तो मुसलमानों की तंबीह से शुरू होती है सूरह सफ़, और साफ़ तौर पर क़िताल का लफ्ज़ शुरू में मौजूद है। उसके बाद ज़िक्र आता है कि दीन जो है मुकम्मल होकर रहेगा। उसके बाद ज़िक्र आता है कि रसूल को इसलिए भेजा है कि वो दीन को ज़ाहिर कर दे। अगर आप ज़मीर को अल्लाह की तरफ फेरें तब भी कोई हर्ज नहीं, यानी रसूल को भेजा है ताकि अल्लाह ताला दीन को ज़ाहिर कर दे, मगर भेजा तो बहरहाल रसूल को है ना। तो चाहे आप ये कहें कि अल्लाह ज़ाहिर कर दे, चाहे ये कहें कि रसूल के सुपुर्द है कि वो दीन को ज़ाहिर कर दे, दोनों बातों का मफ़हूम एक ही है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा रुकू है
وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے؟ کیا تجارت ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کام تو اللہ رسول ہی کا ہے اظہار دین، مگر تمہاری سعادت اس میں ہے کہ اس میں حصہ لو، اور نہیں حصہ لیتے اگر بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود تو تمہاری ایمانی معتبر نہیں ہے۔ تو اگر یہ مطلب اس کا نہیں ہے تو ان آیتوں کا سیاق و سباق پھر کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار دین کا تذکرہ کرتے ہی فوراً اہل ایمان سے یہ کہا کہ اب تمہیں اس جہاد میں حصہ لینا ہے، تمہاری ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر جو مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں کی، وہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، اور ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اس سے اظہار دین کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں کہ وہ محض استدلال کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں اقتدار اور حکومت کے معنوں میں ہیں۔ تو یہ جہاد کا تیسرا مقصد ہے جس کے انکار میں آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں، مگر قرآن مجید گواہ ہے کہ یہ مقصد ہے، چاہے لوگوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ولو کرہ المشرکون، چاہے کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات صاف صاف پیش کرتا ہے کہ دین کو ظاہر کرنا یہ نبی کے اتباع میں اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ اب آخری بات یہ کہنی ہے کہ اگر رکاوٹ نہ ڈالی جائے تب یقیناً یہ قتال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو جو ہمارا استدلال ہے کہ کس بنا پر آپ اظہار دین کے لیے قتال کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اظہار دین انسانوں کی فلاح کے لیے ضروری ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے، تو اس لیے ہم اظہار دین کے لیے اصلاً دعوت کا راستہ اختیار کریں گے، لیکن رکاوٹ ڈالی جائے تو پھر جہاد بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا استدلال، اور اگر ایسا ہوتا دنیا میں یا ایسا ہو جائے کہ لوگ حق کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں تو پھر یقیناً دعوت کافی ہوگی اظہار دین کے لیے، لیکن اگر رکاوٹ ڈالی جائے تو پھر جہاد کی ضرورت پیش آئے گی جس میں قتال شامل ہے، اور قتال سے پہلے کے مراحل بھی شامل ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 52، سورہ فرقان مکی ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کافروں کی بات نہ مانو، یعنی جو تم سے کہتے ہیں کہ حق کی دعوت دینے سے رک جاؤ، ان کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کبیر کرو۔ تو یہاں تو قرآن کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، یعنی گویا استدلال کی دنیا میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دینا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ مرحلہ بھی جو کہ جنگ کا مرحلہ ہے وہ پیش آئے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت سے واضح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔